السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کی جو ویڈیو کا موضوع ہے وہ جی مقدر اور امتحان جو ہوتا ہے بیسیکلی نا، انسانی زندگی ایک ایسا سفر ہے جو بظاہر لمحہ با لمحہ بدلتا رہتا ہے، کبھی خوشیوں سے بھرپور تو کبھی غموں سے لبریز۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر مقدر یا تقدیر کے سوال سے ضرور دوچار ہوتا ہے۔ خوشی ملے تو کہتے ہیں کہ یہ میرے نصیب کی بات ہے، غم آئے تو شکوہ کرتے ہیں کہ کاش میری تقدیر مختلف ہوتی۔ یہی لمحے ہمارے دل و دماغ کو الجھا دیتے ہیں، ہمیں مایوسی، بے چینی اور کئی بار اللہ سے دوری کی طرف لے جاتے ہیں۔ مگر کیا کبھی ہم نے سنجیدگی کے ساتھ جو ہے نا اس بات کو سوچا ہے کہ تقدیر صرف ایک جامد اور ظالمانہ نظام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک نہایت با مقصد حکیمانہ اور محبت بھرا امتحان ہے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ وہ ہم جو ہمیں توڑنے کے لیے آتے ہیں دراصل ہمیں جوڑنے کے لیے بھی آتے ہیں اللہ کے ساتھ، اپنے اندر کی اصل حقیقت کے ساتھ۔ یہی وہ نکتہ ہے جسے سمجھنا ہر مومن کے لیے لازم ہے، کیونکہ جب تک ہم تقدیر کو صرف ایک اتفاق سمجھتے رہیں گے ہم یا تو غرور میں مبتلا ہوں گے یا مایوسی میں ڈوب جائیں گے۔ مگر جب ہمیں یہ شعور حاصل ہو جائے کہ جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہوتا ہے وہ ایک منصوبہ، ایک حکمت اور ایک آزمائش کا حصہ ہے، تب ہمارے دل میں صبر پیدا ہوگا، زبان پر شکر جاری ہوگا اور روح اللہ کی رضا میں سکون پائے گی۔ تقدیر کو اس زاویے سے دیکھنا ہمیں ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے، ایسی زندگی جو بظاہر عام سی ہو سکتی ہے مگر اس کی گہرائی میں اللہ سے تعلق، روحانی ترقی اور ابدی کامیابی کے راز پوشیدہ ہوتے ہیں۔ یہ بیسیکلی لیکچر جو ہے وہ اسی راز کو کھولتا ہے کہ ہم مقدر کے حقیقی مفہوم کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے امتحان کا کون سا انداز منتخب کیا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ہر خوشی، ہر غم، ہر نعمت، ہر محرومی صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک پیغام ہے۔ اس سفر فہم و رضا کا آغاز کریں اور اپنے مقدر کو نہ صرف سمجھیں بلکہ اس پر دل سے راضی ہونا سیکھیں، کیونکہ اصل کامیابی وہی ہے جس میں اللہ کی رضا ہو۔ تو آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے یہ آپ کو چھوٹا سا مقدر اور امتحان کے بارے میں بتایا کہ انسان کو بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ صرف آزمائش کے لیے دیتا ہے، اس میں ہم لوگوں کی بہتری ہوتی ہے، اس میں اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ تو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک اینڈ شیئر کرنا، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دینا۔ انسانی زندگی ایک پیچیدہ اور عجیب سفر ہے، ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی مرحلے پر مقدر کے تصور سے ٹکراتا ہے۔ ہم خوشی میں اسے نصیب کا کرم سمجھتے ہیں اور غم میں اسے بدقسمتی کا طعنہ دیتے ہیں، مگر کبھی ہم نے اس حقیقت پر غور کیا کہ جو کچھ ہم مقدر سمجھتے ہیں وہ دراصل اللہ کی طرف سے ایک انداز امتحان ہے، نہ صرف نصیب کا پھیر نہیں بلکہ ہمارے ایمان، صبر، شکر اور رضا کے معیار کو جو ہے نا پرکھنے کا ایک انداز، اور یہی بات ہماری روحانی بلندی کی بنیاد بھی ہے۔ مقدر عربی لفظ قدر سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے نپتلا انداز، پیمائش یا تقدیر کا طے شدہ حصہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القمر میں فرماتے ہیں جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یہی یعنی بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک انداز مقدر کے ساتھ پیدا کیا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں کچھ بھی بے مقصد یا بے ترتیب نہیں، جو کچھ ہمارے ساتھ پیش آتا ہے وہ ایک خاص حکمت کے تحت ہوتا ہے، اس میں ہمارا امتحان چھپاتا ہے۔ اگر انسان اس دنیا میں صرف آرام، آسائش اور کامیابی کے لیے آیا ہوتا تو پھر انبیاء اکرام علیہ السلام کو اتنی سخت آزمائشوں سے کیوں گزارا جاتا؟ اگر مقدر صرف کامیابیوں کا نام ہوتا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں کیوں ڈالا جاتا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری کیوں دی جاتی؟ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں کیوں رکھا جاتا؟ یہ سب اس بات کی دلیلیں ہیں جو کچھ ہم پر بیتتا ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کا انداز امتحان ہوتا ہے۔ ہر انسان کا امتحان اس کی استطاعت کے مطابق مقرر کیا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا کہ جس کا ترجمہ کوئی یوں ہے یعنی اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ مقدر جو ہے بیسیکلی اس میں ایک سوال یہ بھی اکثر پیدا ہوتا ہے کہ اگر سب کچھ مقدر ہے تو ہمارا کیا اختیار ہے؟ دراصل مقدر ایک عمومی خاکہ ہے جس میں انسان کو امتحان دیا جاتا ہے، مگر اس خاکے کے اندر انسان کو اختیار حاصل ہے کہ وہ صبر کرے یا جزا فضا، شکر کرے یا ناشکری، قربت الہی اختیار کرے یا گناہوں کی راہ۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے نصیب میں غربت لکھی ہوگی تو یہ اس کے لیے ایک امتحان ہوگا، مگر اس غربت کے اندر بھی وہ حلال کما رہا ہے، کا گزارا کر رہا ہے، آرام سے بچے اور صبر کرے تو وہ کامیاب ہے، اور اگر وہ اس میں چوری کرے، جھوٹ بولے یا اللہ سے شکوہ کرے تو وہ ناکام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی کا پیمانہ مادی دنیا کی کامیابیاں نہیں بلکہ روحانی استطاعت امتحان میں کامیابی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے مگر تھوڑے سے لوگ ایمان لائے۔ دنیاوی معیار سے یہ ناکامی ہے مگر اللہ کے ہاں وہ کامیاب ترین پیغمبر ہے۔
اس طرح ہم بھی اپنے حالات، رشتے، رزق، صحت اور دیگر نعمتوں یا محرومیوں کو مقدر سمجھ کر مایوس نہ ہوں، بلکہ یہ دیکھیں ان حالات میں ہمارا رویہ کیا ہے۔ یہی اصل امتحان ہے بیسیکلی۔ جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مقدر محض ایک اندازے امتحان ہے تو ہمارے رویے میں صبر آ جاتا ہے۔ ہم پھر شکوہ نہیں کرتے بلکہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ صبر دراصل وہ طاقت ہے جو انسان کو ٹوٹنے سے بچاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ صبر دو قسم کا ہوتا ہے، مصیبت پر صبر اور نعمت پر صبر، یعنی نعمت ملنے پر شکر اور غرور سے بچنا بھی صبر کی ایک صورت ہے، کیونکہ نعمتیں بھی امتحان ہوتی ہیں۔ بیسیکلی آپ کی دنیاوی کامیابی بھی ایک امتحان ہے، آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ غربت، بیماری یا ناکامی امتحان ہے، مگر در حقیقت دولت، صحت اور کامیابی بھی بڑے امتحانات میں سے ایک امتحان ہے، کیونکہ ان میں شکر، عاجزی اور دینداری برقرار رکھنا اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ غربت میں تو آپ رکھ لیتے ہیں، جب آپ کے پاس سب کچھ ہوتا ہے اس میں اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی پھر اس کو کچھ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یعنی پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، لہذا جو کچھ ہمیں ملا وہ بھی اندازے امتحان ہے، جو چھن گیا وہ بھی۔ مقدر کا سب سے حسین پہلو یہ ہے کہ اس کے پیچھے اللہ کا علم، حکمت اور محبت کا فرما ہے۔ وہ ہمیں ایسی چیز سے محروم کرتا ہے جس میں ہمارے لیے نقصان، اور ایسی چیز دیتا ہے جس سے ہماری آخرت سمجھ جائے، مگر ہم اس وقت سمجھ نہیں پاتے۔ جیسے ایک ماں بچے کو چاقو نہیں دیتی اگر چاہے وہ ضد کرے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وہ نقصان اٹھا لے گا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں بعض چیزوں سے محروم ہوتا ہے تاکہ ہم فلاح پائیں۔ صبر کے بعد اگلا مقام جو ہوتا ہے وہ رضا کا ہوتا ہے، یعنی نہ صرف خاموشی سے برداشت کرنا بلکہ دل سے اللہ کی قضا پر راضی ہونا۔ جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے، دنیا کی ہر تکلیف اس کے لیے باعث سکون بن جاتی ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہتر ہے، کیونکہ وہ اللہ کی حکمت کا حصہ ہے۔ ایک سوال یہ بھی آتا ہے، ویسے اگر سوچا جائے تو ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ اگر سب کچھ مقدر ہے تو دعا کیا کرتی ہے؟ یاد رکھیں کہ جو دعا ہوتی ہے وہ تقدیر کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے جبکہ وہ نازل ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے دعا کرنا نہ صرف عبادت ہے بلکہ اپنے مقدر میں بہتری کی کوشش بھی ہے۔ ایمان کا اصل مظہر یہ نہیں کہ انسان کا ساتھ سب کچھ اچھا ہو، ایمان کا یہ اصل مظہر نہیں ہے کہ انسان کے ساتھ سب اچھا ہو، بلکہ یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ آزمائش ہو تب بھی وہ اللہ سے جڑا رہے۔ اصل یہ بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا مگر ان کے ایمان میں ذرا برابر بھی فرق نہیں ہے۔ یہی حقیقی مقدر ہے، یعنی اللہ کے ساتھ تعلق ہے آپ کا، اور یہی حقیقی مقدر ہے۔ تو زندگی ایک مسلسل امتحان ہے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ یہاں پہ کتنے میرے سننے والے ہوں گے جو ان چیزوں سے گزر آئے، اور جن کو نہیں ابھی تک اندازہ ہوا وہ اپنی پچھلی زندگیوں میں نظر دوڑا لیں کہ وہ مسلسل ایک امتحانوں میں سے ہی گزر رہے ہیں۔ اگر اچھی چیز ملتی ہے، آپ کو وکٹری ملتی ہے زندگی میں جسے آپ وکٹری سمجھتی ہوتی تو نہیں ہے، وہ آزمائش ہوتی ہے، لیکن وہ بھی آپ کو اس وقت اگر آپ پیچھے مڑ کے سوچیں تو آپ کو امتحان لگے گی۔ اسی طرح زندگی کے پچھلے گزرے ہوئے ہر واقعہ جو ہوتا ہے نا وہ ایک آپ کو امتحان لگے گا۔ اگر آج کی دہلیز جس جگہ پہ بھی آپ کھڑے ہیں، آپ پیچھے سے موازنہ کریں، آپ کو ہر چیز امتحان ہی لگے گی، تو آگے بھی وہ امتحان ہی ہے۔ دنیا میں وقتی اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہماری کامیابی ہے، یہ ہماری ناکامی ہے، یہ ہمارا صلہ ہے، یہ ہماری اچھائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اس طرح کیا، لیکن اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے کچھ تو پھر اس کی آزمائش بھی بڑی سخت ہو جاتی ہے، کیونکہ پیسہ ہو کہ پھر اس کے مطابق سارے اس کے بھی آخر اصول ہوتے ہیں، فرائض ہوتے ہیں، وہ بھی اس طرح پورے کرنے بھی ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ تو غربت میں تو خیر انسان کے پاس ہوتا ہی کچھ نہیں ہے نا، وہ اس کے مطابق خود کو ہینڈل کر لیتا ہے، اس کے اوپر ایسا ایموشنلی بھی اس وقت وہ اس طرح کے ہوتا ہے، احسار میں ہوتا ہے، لیکن اصل میں امیری میں انسان کو زیادہ آزمائش ہوتی ہے امیری انسان کے لیے۔ تو زندگی ایک مسلسل امتحان ہے اور مقدر اس امتحان کا انداز ہے۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ مقدر جو ہے وہ اس امتحان کا انداز ہے۔ اگر ہم ہر حالت کو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھیں اور اس میں اللہ کی رضا تلاش کریں تو ہم ایک ایسی زندگی گزار سکتے ہیں جو ظاہری طور پر مشکل ہو مگر باطنی طور پر سکون، یقین اور قرب الہی سے معمور ہو۔ لہٰذا جب بھی کوئی غم اور پریشانی یا ناکامی یا نعمت ملے تو یہ کہ یہ میرے رب کا انداز امتحان ہے، میں انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوں گا یا ہوں گی۔ تو اللہ پاک سے یہی دعا کہ اللہ پاک ہمیں صبر، شکر اور اپنی رضا عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو بیسیکلی جو ہے نا، جو یہ جو ہوتی ہے مقدر جو ہوتا ہے وہ اس انسان کے امتحان کا ایک انداز ہوتا ہے۔ بیسیکلی مقدر اور کچھ بھی نہیں ہے، مقدر ایک امتحان کا انداز ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے لے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دے گا۔ آپ کم پہ راضی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے گا اور دے گا۔ آپ نے صرف اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا، اس کی یاد کو نہیں چھوڑنا، اور اسی کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا ہے، شکر کرنا ہے،
بس غربت میں بھی اور امیری میں دونوں صورتوں میں شکر الحمدللہ، کیونکہ غربت بھی اسی نے دیا، مزید غریب کر دیا آپ کو تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر والا بنا دیں. آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جی اللہ حافظ.